بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ سورہ بقرہ کا آج آخری سبق ہے انشاءاللہ، سبق نمبر 97، جو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے آیت نمبر 286 فانصرنا علی القوم الکافرین الی آخر آیت سورۃ البقرہ تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو۔ لہا ما کسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ وعلیہا مکتسبت، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ یہ تفسیر دیکھیے، ولما نزلت الآیۃ التي قبلها شک المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل۔ فرما رہے ہیں صاحب جلالین کہ جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ، تو صحابہ پر بہت شاق گزرا ان کا محاسبہ کرنا کہ یہ تو ہمارے دل کی باتوں پر بھی جب پکڑ ہوگی تو پھر ہماری بچت کیسے ہوگی۔ فنزلہ، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس شان نزول کو عزیز طلبہ ہم ذرا دیکھ بھی لیتے ہیں۔ فرما رہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم، آیت ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ نزول کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ وساوس پر بھی محاسبہ فرمائیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں اسی کا حساب ہوگا، اور دل میں جو غیر اختیاری خیالات آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا۔ مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، یہ ان تبدوا ما فی انفسکم آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں آنے والے ہر خیال کا حساب ہوگا۔ اس طرح تو عذاب سے نجات پانا سخت دشوار ہے، تو صحابہ کرام کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی کہ اب ہم کیسے بچیں گے عذاب سے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہ فرمایا، اور بلکہ وہی کا انتظار کیا، اور آپ نے تلقین کی صحابہ کو کہ سمعنا و اطعنا کہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بس احکام نازل کیے ہیں اس پر سمع و طاعت کریں۔ اس پر یہ دونوں آیت نازل ہوئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، ان آیتوں کے فضائل بھی کچھ ہمیں آنے چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیات جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی، جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ تو یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اور فرمایا کہ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے ان خاص خزانہ سے عطا فرمائی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ تو یہ کنز من کنوز الجنہ اس کو فرمایا گیا ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ تو آیت سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، عورتوں کو بھی سکھانی چاہیے، بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ آئیے واپس چلتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف۔ فنزلہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ای ما تسعه قدرتها، یعنی اس کی قدرت میں جتنی وسعت ہے اتنا ہی مکلف بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی فائدہ ہوگا جو کچھ اس نے کمایا، من الخیر، نیکیوں میں سے، ثوابہ، یعنی اس کا ثواب اس کو ملے گا جو نیک کام اس نے کیا۔ وعلیہا مکتسبت، اور اس کو اسی کا نقصان اس کو ہوگا جو کچھ اس نے کمایا اپنے ارادے سے، من الشر، یعنی جو برا عمل کیا اس نے، ای وزرہ، یعنی اس کا بوجھ اس کو ملے گا۔ ولا یؤاخذ احد بذنب احد، اور کسی کو کسی دوسرے کے گناہ کے بدلے میں مواخذہ نہیں پکڑا جائے گا۔ ولا بما لم یکسبہ، اور نہ اس کے بدلے میں پکڑا جائے گا جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ مما وسوست بہ نفسہ، جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو صحابہ کرام کو تشویش لائق ہو گئی تھی کہ ہمارے دلوں میں جو وسوسہ پیدا ہوگا، تو فرمایا کہ جو دل میں وسوسہ پیدا ہوگا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب
وسوسے پر مواخذہ نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ وسوسہ دل میں آنے والے خیال کو کہتے ہیں، اور جو شر کے بارے میں خیال آ جائے اس کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے مشکات میں آپ اس کو بہترین اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ یہاں میں مختصراً آپ کو اتنا بتا دوں جتنی ضرورت ہے کہ دل میں جو وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، اس کے 5 مرحلے ہوتے ہیں۔ کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ 5 مرحلے ہوتے ہیں، اس کا اپنا اپنا نام ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے حاجز کا، دل میں صرف برائی کا خیال گزرا۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے خاطر کا، اس کے بارے میں ذرا بندہ سا آگے بڑھ گیا۔ تیسرا ہوتا ہے حدیث النفس کا، کہ اپنے دل کے ساتھ ذرا مشورہ کر لیا۔ چوتھا ہوتا ہے ہم کا، کہ ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ والا کام کروں گا۔ اور آخری مرحلہ ہوتا ہے عزم کا، کہ پختہ ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا۔ تو یہ جو عزم ہے نا، عزم، پختہ ارادہ، اس پر پکڑ ہے۔ باقی اس سے پہلے حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم، یہ سب وسوسوں میں آتے ہیں، موسوس بھی نفس ہو، یہ سب اس میں آتے ہیں، اس پر پکڑ نہیں ہے، عزم پر پکڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو آپ ایک شعر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے مراتب القصد خمس حاجس ذکروا وخاطر حدیث النفس فاستمع، یہ آپ حدیث پڑھیں گے مفصلات میں۔ قولوا، تو کہو، جب کوئی پکڑ نہیں ہے ایسی چیزوں پر تو کہو ربنا لا تؤاخذنا، اللہ تعالیٰ سے اب دعا بھی مانگو اس کے بارے میں، لا تؤاخذنا بالعقاب، کہ اپنی سزا سے ہمارا مواخذہ نہیں کرنا۔ اس کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا تھا، ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے، ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا، اس طرح کا بوجھ ہم پر نہیں ڈالیے۔ تو قولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب، صورت مواخذہ کی کہ سزا کے ذریعے پکڑو گی، اللہ تعالیٰ سزا دیں گے چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ ترکنا الصواب، یعنی ہم، خطا کا مطلب اس کا دوسرا رخ کیا ہے کہ سیدھے راستے کو ہم چھوڑ دیں، صحیح کو چھوڑ دیں ہم۔ خطا کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر بندہ صحیح راستہ، صحیح جگہ چھوڑ دے، تو ترک الصواب خطا کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ صاحب جلالین نے آپ کو تعریف ہی بتائی خطا کی، لا عن عمد، نہ کہ ہم جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، جان بوجھ کرنے سے غلطی ہو گئی تو ظاہر ہے اس پر تو ہوگا۔ کما اخذت به من قبلنا، جیسے کہ تو نے پکڑ کی ہم سے پہلے لوگوں پر۔ وقد رفع اللہ ذلک، فائدے کے طور پر بتا رہے ہیں صاحب جلالین ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اس امت سے، من انزاز الامت، تو اللہ تعالیٰ نے نسیان اور خطا کو اس امت سے ہٹایا ہوا ہے جیسے کہ پہلے لوگوں پر تھا، ابھی نہیں۔ کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا، کیا حدیث ہے وہ؟ رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو مرفوع کر دیا ہے، اٹھا لیا ہے، معاف کر دیا ہے، یہ مراد ہے الحدیث سے، یہی مراد ہے۔ سؤالہ اعتراف من نعمت اللہ، تو اس کا بار بار مانگنا، اعتراف کرنا بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بار بار سوال کرنا ہے کہ نسینا واخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا، ہماری اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، امرن، ایسا معاملہ نہ ڈالنا، ایسا حکم، ایسا صورت، ایسا کام ہماری اوپر نہ ڈالنا، یثقل علينا حملہ، جس کا اٹھانا ہماری اوپر بہت بھاری ہو۔ کما حملته على الذين من قبلنا، جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ای بنی اسرائیل، پہلے لوگ کون تھے؟ یعنی کہ مصداق بنی اسرائیل، من قتل النفس فی التوبہ، جیسے کہ ان کی توبہ یہ ہوتی تھی کہ قتل نفس، بندے کو ہی قتل کر دیا جاتا تھا۔ توبہ کی صورت کیا ہوتی تھی کہ بندے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ وَإِخْرَاجُ رُبُعِ الْمَالِ فِي الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ میں مال کا چوتھائی حصہ لیا جاتا تھا۔ وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، اور نجاست کی جگہ کو کاٹا جاتا تھا، نجاست کی جگہ کو کاٹ لیتے تھے۔ تو یہ ہم سے پہلے جو امتوں پر آپ نے جو بوجھ ڈالے وہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالنا۔ اب یہاں پر ایک بات رہ گئی، پھر آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ افعال ہوتے ہیں اختیاری اور کچھ افعال ہوتے ہیں غیر اختیاری۔ تو اب مواخذہ کس پر ہے؟ کچھ افعال جو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، آنکھ سے کرتے ہیں، منہ سے کرتے ہیں، اور اسی طرح پاؤں سے کرتے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک تو اختیاری ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے اختیار سے کہیں چلے جائیں، اور ایک ہوتے ہیں غیر اختیاری، جیسے کہ رعشہ، ہاتھ کا خود ہلنا بیماری ہوتی ہے، یہ غیر اختیاری کام ہے۔ تو اس میں اختیاری پر پکڑ ہے، غیر اختیاری پر پکڑ نہیں۔
اسی طریقے سے دل کے بھی وہ افعال جن کا تعلق باطن یعنی دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک اختیاری، جیسے کفر و شرک کا عقیدہ رکھنا، جس کو قصد و اختیار کے ساتھ دل میں جمایا جاتا ہے. یعنی ایک انسان عقیدہ رکھتا ہے دل میں توحید کا، تو یہ اختیاری کام ہے نا. اس طرح شرک کا رکھتا ہے، یہ بھی اختیاری کام ہے. یا سوچ سمجھ کر ارادہ کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو یہ گناہ ہے، بڑا گناہ. یعنی خود بندہ سوچے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں کتنا بڑا ہوں اور مجھ سے اس طرح بات کر رہا ہے، تو یہ اختیاری طور پہ کر رہا ہے نا، غیر اختیاری نہیں کر رہا. تکبر اس کو کہا جاتا ہے. یا پختہ ارادہ کرنا کہ میں شراب پیوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ اختیاری عمل ہے. اور دوسرے ہیں غیر اختیاری، مثلا بغیر قصد و ارادہ کے دل میں کسی برے خیال کا آ جانا. انسان کے بیٹے بیٹے دل میں خیال آ گیا، تو یہ غیر اختیاری ہے. وہی جو میں نے آپ کو 5 درجے بتایا، حاجز اور عزم تک جو بتائیں، ان میں حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہے، غیر اختیاری پر نہیں. ٹھیک ہے، غیر اختیاری پر صرف عزم والی صورت میں ہے، جو بالکل اس پر پختہ عزم ہو جائے، باقی غیر اختیاری پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا ہے. جا کے چلتے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ترجمہ دیکھیے. اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. ما لا طاقت لنا به، اس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری نصرت کیجئے. جی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت قوت لنا، جس چیز کی ہمیں قوت نہیں ہے ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے. من تکالیف والبلاء، کیا مراد ہے ماں سے؟ ماں کا بیان تکلیفیں اور مصیبتیں مراد ہے. واعف عنا، تو پیچھے جو ربنا ولا تحمل علینا اصرا سے معاملات یعنی احکامات مراد ہے، اور اس سے مصیبتیں مراد ہے. واعف عنا امح ذنوبنا، ہمارے ذنوبوں کو، ہمارے گناہوں کو بالکل مٹا دیجیے. ٹھیک ہے. واغفر لنا وارحمنا، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم کیجیے. پھر رحمت زیارت علی المغفرت، تو رحمت میں، یہ رحمت جو ہے نا، پھر رحمت میں مغفرت کے اوپر زیادتی ہوتی ہے. یعنی مغفرت، معاف کرنا صرف تو بندہ معاف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں تو وہ معاف کرنے میں گویا کہ اور زیادتی کر دی. انت مولانا، سیدنا، مولا کا معنی سیدنا، و متولی امورنا، و ہمارے امور کے متولی ہیں آپ. انصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری نصرت کیجیے. باقامت الحجت، صورت نصرت کیا ہے؟ ان کے خلاف دلیل قائم کرتے ہوئے. والغلبۃ فی قتالہم، اور جہاد میں ان کے اوپر غلبہ کرتے ہوئے. تو یہ غلبہ اسلام کا ذکر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اسلام کی غلبے کی دعا ہے. فإن من شأن المولا أن ينصر مواليه على الأعداء، اس لیے کہ مولا کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی، اپنے موالی، اپنے غلاموں کی مدد کرے دشمنوں کے خلاف. اور فی الحدیث، حدیث شریف میں آتا ہے لما نزلت هذه الآیۃ، جب یہ آیت نازل ہوئی، فقرأها صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا. قیل له عقب كل كلمة، تو ہر کلمے کے بعد ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے قد فعلتو، یہ میں نے کر دیا ہے. بحمد اللہ تعالی، سورہ بقرہ کا اختتام ہوا. اور آئندہ سبق انشاءاللہ ہمارا سورہ عمران کا ہوگا. سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو جو بھی کوئی بات کرنی ہے، سمجھنا آئی ہو، اس کو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. آج کے سبق سے متعلق سوال بھی سن لیجئے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیت کی حدیث شریف میں کیا فضیلت آئی ہے؟ تو مختصراً کمنٹس میں لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.